السلام علیکم ویورز، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن صاحب۔ ان سے جانتے ہیں چند سوالاتوں کے جوابات۔ سر، یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے راضی ہو گئی ہے، وہ بھی پارلیمنٹ کے فورم سے۔ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری کنٹینشن ہمیشہ سے جو رہی تھی آج بھی وہی ہے، اور وہ یہی کہ مذاکرات کا فائدہ ان سے ہے جن کے پاس طاقت ہے، اور طاقت جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ ریزائڈ نہیں کرتی، وہ کہیں اور ہے، اور یہ اپنی طاقت ایز پرائم منسٹر مستعار لیے ہوئے ہیں اور مینڈیٹ چوری کر کے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ ان کے پاس طاقت نہ تھی، نہ ہے، اور نہ ہو سکتی ہے۔ جس ارینجمنٹ کے تحت ان کو امپوز کیا گیا ہے اس میں انویزج یہ نہیں کیا گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی حقیقی طاقت ہوگی۔ ہم بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے، آج بھی ہماری کنٹینشن ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ان سے بات کریں یا ان سے بات کریں۔ بات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی اور ان سے کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو انہوں نے اس فیصلے کی اپروول جو ہے وہ کہیں اور سے لینی ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی لیجیٹیمیسی، کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ بات ایک ہی ہے بھائی، الٹیمیٹلی فیصلے وہی ہونے ہیں جہاں ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سر آپ کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کی کیا مطالبات ہیں حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ ہمارے 3 بیسک مطالبات ہیں۔ نمبر 1، بے گناہ پولیٹیکل پرزنرز آف کانشنس ان کو رہا کیا جائے انکلوڈنگ عمران خان۔ نمبر 2، مینڈیٹ، چوری شدہ مینڈیٹ اس کو واپس کیا جائے یا نئے الیکشن کروایا جائے۔ اور نمبر 3، 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کو ریورس کیا جائے۔ لیکن ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہے عامر کہ یکمشت یہ مطالبات پورے نہیں ہو سکتے، لیکن مذاکرات کا ماحول بنانے کے لیے، مذاکرات کا ایک سازگار ماحول بنانے کے لیے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میشرز جو ہیں وہ تو اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں نا۔ تو ہم چاہیں گے کم از کم کہ وہ بے گناہ قیدی جو 1.5 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ تو کم از کم جو ضمیر کے قیدی ہیں، جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں، ان کو تو رہا کیا جا سکتا ہے نا، اس میں تو کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ خان صاحب کو رہا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے مطالبات کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کی کتنی امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے عامر، میں اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے سٹیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر اس ملک نے آگے جانا ہے تو یہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ ناگزیر ہیں۔ اس کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کے بغیر ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، اس کے بغیر ملک میں اکنامک انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ ایک ناگزیر ہیں، یہ ہونے ہی ہونے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو 10 دن میں۔ تو میرے جیسا شخص جو کہ مذاکرات میں یقین رکھتا ہے، جو ڈائیلاگ میں کے پروسیس میں یقین رکھتا ہے، میں کہوں گا کہ کل نہیں آج ہی کریں، بلکہ آج نہیں گزرے کل ہو جانے چاہیے تھے۔ اچھا سر، جو موجودہ صورتحال ہے اسٹیبلشمنٹ سے تو نظر نہیں آ رہی مذاکرات کرتے ہوئے، سیاسی حریف سے مذاکرات کیے جائیں گے؟ اچھا، ایک اچھا پولیٹیکل ڈیسیشن پی ٹی آئی نے کیا ہے کہ چلیے اگر وہ ڈائریکٹ نہیں انوالو ہونا چاہتے تو یہ جو جس کو میں وسیلہ کہہ رہا ہوں انورٹڈ کامرس میں، انہی کے تھرو بات چیت ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بات چیت تو انہی سے ہی ہو رہی ہے۔ سر، آپ لوگوں کو مثبت اشارہ ہے، کس امید پر کر رہے ہیں مذاکرات آپ لوگ؟ جی، مثبت اشاروں کے بغیر بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ مثبت اشارے نہ صرف ملے ہیں بلکہ یہ ہے کہ جی مثبت انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی ان کو چاہیے حکومت کو کہ وہ کریٹ کرے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ باقی چیزیں تو شاید وقت طلب ہوں، لیکن ضمیر کے قیدیوں کو چھوڑنا جو ہے وہ وقت طلب نہیں ہونا چاہیے، ان کو چھوڑنا۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم جو وقت ہے یہ بالکل اپنے نہج کے اوپر، اپنے انجام کے اوپر آیا ہوا ہے، یہ وقت بدلے گا لازمی، اور بدلنا پڑے گا اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ میرا بار بار جو ہے فوکس ہوتا ہے وہ ملک کے اوپر ہوتا ہے، ریاست کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ چند پارٹیاں آپ کے ساتھ ہی مذاکرات کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جو پارٹیاں آپ کے اتحادی ہیں وہ ان سب معاملات کو کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت کے ذریعے ہی ملک کے مسائل جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں، وہ دور کیے جا سکتے ہیں۔ تو لیٹس سے کہ اس وقت جو ہے پارٹی میں یہ جو مذاکرات کا بیانیہ ہے وہ ریلیونٹ ہے اور وہ چل رہا ہے۔ خان صاحب نے یہ نہیں کہا جی کہ مذاکرات انڈیفینٹ ٹائم تک جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے جو کمیٹی بنائی ہے اس کو 14
دسمبر تک کا وقت دیا ہے کہ جی کہ آپ مذاکرات کر کے دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کے پاس کوئی سبسٹینٹیو انپوٹ آتی ہے، پروپوزلز آتے ہیں، سجیشنز آتے ہیں، تو وہ ہم ڈسکس کر لیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو کیسے آگے جانا ہے، لے کے چلنا ہے۔ سر، حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پیپلز پارٹی کو اس میز پہ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کا اس معاملات سے ایک الگ موقف ہے؟ تو پھر 16 تاریخ کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 16 تاریخ سے ہم اپنی جو سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ ہے اس کا آغاز کریں۔ دیکھیے، یہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کے خد و خال طے ہو رہے ہیں، اور یہ 14 تاریخ تک میرا خیال ہے کہ یہ فائنلائز ہو جائیں گے، جن کا اعلان ہم 15 تاریخ تک، سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، تو پھر ہم 15 تاریخ کو اس کا اعلان کریں گے، اور اس کے مختلف فیسٹس ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ان کو ڈسکس کرنا پریمیچورڈ ہوگا۔ 3-4 دن کی بات ہے، بلکہ 2-3 دن کی بات ہے، آپ کے سامنے آ جائیں گے وہ سارے خد و خال اس کے جو سب سامنے۔ عامر، آپ کی بات میں بڑا وزن ہے۔ ہم ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ ایک تو محمود خان چک ظہیر صاحب بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہیں نہیں گئے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے 5 پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو اس پلیٹ فارم پہ موجود نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا کنٹینیوس رابطہ ہے۔ وہ ہر پارٹی کی اپنی ایک پولیٹیکل جو ہے وہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ کو دیکھیے جی ڈی اے کا جو سندھ میں ہے، وہ ان کی اسٹیٹمنٹس ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرف انکلائنڈ ہیں۔ اسی طرح سے مولانا صاحب کے اپنے ایشوز ہیں اس وقت، لیکن ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ایک لارجر پلیٹ فارم جو ہے وہ بنا دیا جائے، وہ کامیابی سے بنایا جائے، اور وہاں سے ہی اگر کوئی احتجاجی تحریک ہے اس کا آغاز جو ہے، اس کا لانچ جو ہے، ہم اسی ایک ایکسپینڈڈ پلیٹ فارم سے کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ پیپلز پارٹی نے ڈسکس کرنا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات تو اگر حکومت سے ہوں گے تو پھر حکومت میں شامل تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ خاصی شدید نوعیت کے ہیں، بلکہ 2 یا 3 دن کی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں کسی نتیجے کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہوئی، کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ سکے وہ۔ ابھی تک ان کے ڈفرینسز جو ہیں، اختلافات وہاں کے وہاں ہی موجود ہیں۔ تو میرا خیال ابھی تک کوئی فارمل جو ہے انٹرسٹ نہیں ہے، فارمل اپروچ نہیں ہے، اور دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں، حالات تیزی سے اچھا سر، سول نافرمانی کی بھی کال دی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس کال کو، کیا کامیاب ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک فیض حمید صاحب کا سوال ہے، یہ ہماری پارٹی کی کنٹینشن ہے کہ یہ ملٹری کا انٹرنل معاملہ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ان کے اپنے لاز ہیں، ان کے اپنے قوانین ہیں، اس کے تحت انہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ وہ اگر کسی سٹیج کے اوپر، میں کل کسی اور پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا اور یہی تقریباً سوال مجھ سے کیا گیا تھا، تو میں نے کہا جی کہ آپ کو پی ٹی آئی کے اوپر پریشر کیوں لگ رہا ہے؟ کیا یہ پریشر اگر جو اور فورسز ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا وہ فورسز پی ایم ایل این نہیں ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ پیپلز پارٹی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ ایم کیو ایم پی نہیں ہو سکتا؟ یہ کوئی اور پارٹی نہیں ہو سکتی؟ وائی از اٹ کہ جی صرف پی ٹی آئی کا نام لیا جاتا ہے؟ تو وہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ جی ٹھیک ہے، چونکہ ہم زیر عتاب ہیں تو ہم ہی کا ہمارا ہی نام ہے۔ میں فیل کرتا ہوں کہ وقت بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ سر، یہ جو مذاکرات کا عمل ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بات کریں گے؟ کہتے ہیں نا کہ وسیلے کے طور کے اوپر آپریٹ کریں گے یہ لوگ، یہ حکومت نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے صرف۔ جی سر، جو رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی راہ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ہمیں راہ نکلنی ہے تو اسی سے ہی نکلنی ہے، اور کوئی راہ نکلنے کا چارہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے یہاں۔ ایک حکومت جس کی نہ کوئی لیجیٹیمیسی ہے، نہ ریلیونس ہے، نہ اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، اس نے کیا راہ نکالنی ہے؟ اور جس ارینجمنٹ کے تحت یہ آئی ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض بھی کیا، اس کے بعد ان کی تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، تو راہ وہیں سے نکلے گی۔ جی سر، اسٹیبلشمنٹ سے جو رابطے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان رابطوں کے بارے میں؟ دیکھیے، کے پی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آپ نے صحیح کہا، میں نے کہا تھا کہ کے پی کی حکومت میں ہماری حکومت ہے، اور وہاں کے پی میں ایجنسیز کا، سیکیورٹی ایجنسیز کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا خاصا عمل دخل ہے، کیونکہ ایک ریسٹو پروونس ہے، ایک انسیٹلڈ بارڈر ہے 3000 سے زیادہ کلومیٹر کا، جو کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ہمیں ملاتا ہے۔ تو وہاں ایک ڈیلی بیسس کے اوپر انٹریکشن رہتا ہے ملٹیپل ایشوز کے اوپر، اور اس کے علاوہ بھی
ان کے آپ کو پتہ ہے کہ اگست سپٹمبر میں جب ہمارا وہ ایک پروٹیسٹ ہونا تھا تو اس سلسلے میں بھی بریک تھرو ہوا تھا، ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ہمارا ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا جو پروٹیسٹ ہے اس کو آگے کر دے، جو ہم نے کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ 24 نومبر کے سلسلے میں بھی ان سے رابطہ ہوا تھا، خاصی ایکسٹینسو قسم کی گفتگو بھی ہوئی تھی۔ وہ حالات نے کچھ اس قسم کی کروٹ لی کہ وہ جو ارینج ہوا تھا وہ نہیں ہو سکا، لیکن ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے، کے پی میں ہے ریگولر بیسس کے اوپر، اور معاملات میں بھی وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ بدل رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن صاحب نے ہمارے چند سوالوں کے جوابات دیے اور وہ ہم نے آپ تک پہنچائے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔